أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے پیغمبر، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کر ٹھیک ٹھیک سنائیے، حق کے مطابق سنائیے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کو نقل کرنے کے لیے بالحق کے لفظ کا اضافہ فرمایا ہے، جس سے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ جب بھی کسی بات کو نقل کیا جائے، کسی بات کو بیان کیا جائے، تو حق کے مطابق اس کو بیان کرنا چاہیے، اور اس میں ذرہ بر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ پہلی شریعتیں، پہلے مذاہب اسی بنیاد پر ختم ہو گئے، اور ان کا کچھ بھی حصہ باقی نہ رہا کہ بیان کرنے میں بے احتیاطیاں برتی گئی، نقل کرنے میں بے احتیاطیاں برتی گئی۔ ایک بات کو نقل کرتے وقت بسا اوقات ایک لفظ کی کمی زیادتی بھی کر لی جائے تو بات کی حقیقت بدل جاتی ہے، بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ کچھ لکھنے کا موقع آئے، جیسے ہمارے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اور لکھنے کا موقع آئے تب بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل ٹھیک ٹھیک لکھے، اس میں قطعاً جان بوجھ کر کسی جگہ کوئی ہیر پھیر نہ کرے۔ کسی بات کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تب بھی اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات ٹھیک ٹھیک بیان کرنی چاہیے، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہ پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہاں پر بھی قصص واقعہ کے ساتھ حق لفظ کا اضافہ فرمایا ہے کہ یہ وہ قصہ ہے جو حق کے عین مطابق ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ نقل کرتے ہیں جو حق کے عین مطابق ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی حق بات ہے جو حق پر مبنی ہے، حق کے عین مطابق ہے۔ تو قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اللہ رب العزت نے واقعہ یا قصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حق کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب کو یہ بات ہمیشہ کے لیے اختیار کر لینی چاہیے کہ جب بھی بیان کا موقع آئے، کسی بات کو نقل کرنے کا موقع آئے، تو کبھی بھی حق ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عدالتوں میں ضرورت پیش آ جائے، کچہریوں میں ضرورت پیش آ جائے، تھانوں چوکیوں میں ضرورت پیش آ جائے، کسی بھی محکمے میں ضرورت پیش آ جائے تو بات حق کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے معاملہ نہیں ہٹنا چاہیے۔ بہت سارے فسادات کا تعلق صرف اسی چیز کے ساتھ ہے کہ ہم حق کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے فساد برپا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے انصافی برتی جاتی ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جس وقت ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جان حوا جب دنیا میں تشریف لائے تو کم و بیش 1000 برس یہ دونوں حضرات دنیا میں رہے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے 1000 بیٹے اور بیٹیاں دنیا میں موجود تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی طویل عطا فرمائی اور اولاد بھی کثرت سے عطا فرمائی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اللہ رب العزت نے ترتیب یہ بنائی تھی کہ ایک حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور یہ دونوں آپس میں حقیقی بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے، ان کا نکاح آپس میں ناجائز تھا۔ اور دوسرے حمل سے بھی جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، گویا کہ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے۔ تو جو سب سے پہلا حمل تھا اس میں قابیل اور ان کی بہن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور دوسرے حمل سے اللہ تعالیٰ نے حابیل اور ان کی بہن عطا فرمائی۔ جس وقت یہ جوان ہوئے، ان کی شادیوں کا معاملہ ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نکاح کا انتظام فرمایا اور ان کو شریعت کا حکم اور مسئلہ بتایا کہ پہلے حمل کے بیٹے کی شادی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی سے ہوگی، اور اسی طرح پہلے حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے سے ہوگا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن تھی وہ زیادہ شکل و اعتبار سے خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن نسبتاً اتنی خوبصورت نہیں تھی، جس کی وجہ سے قابیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہی نکاح کروں گا، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح نہیں کروں گا۔ اور حابیل شریعت کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ بھی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کے لیے آمادہ تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں نے ان کو شریعت کا حکم بتلایا ہے اور یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پہچاننے کے لیے ان دونوں میں کہ کون قاتل تھا کون مقتول تھا، علماء نے ایک بڑا آسان سا نسخہ نقل کیا ہے کہ قابیل یہ قاف سے شروع ہوتا ہے جس کو آپ قاتل سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور حابیل ہلاک ہونے والا، اس کو حابیل کے نام سے ہلاک ہونے والا اس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر اب قابیل اور حابیل کا جب ذکر آئے تو اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ قابیل قاتل سے اور حابیل ہلاک ہونے والا، قتل ہونے والا، تو اس طرح سے ذہن میں بٹھانا آسان رہتا ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں جان حوا نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کو حق پہ سمجھا جائے گا، اور جس کی قربانی رد ہو جائے گی وہ غلطی پر ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو سدھار لے اور حق پر آ جائے۔ تو دونوں اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ حابیل جو حق پر تھا، یہ غلہ وغیرہ، یہ غلہ کہتے ہیں بکریوں وغیرہ کے ریوڑ کو، تو یہ بکریاں پالا کرتا تھا اور بکریاں اور جانور چرایا کرتا تھا۔ چنانچہ اپنے جانوروں میں سے عمدہ ترین ایک دمبا اللہ کے حضور پیش کیا اور اس کو ذبح کر کے میدان میں رکھ دیا۔ اور دوسری طرف قابیل یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے اپنی کھیتی میں سے گرے پڑے سٹے اور بالکل خراب قسم کی گندم اور اس طرح کے چیزیں پیش کی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے دمبے کو جلا دیا اور اس کے رکھے ہوئے سامان کو کچھ بھی نہ کہا۔ تو اس پر بات واضح ہو گئی کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل غلطی پر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قابیل اپنی غلطی قبول کر لیتا، لیکن اس نے غلطی قبول کرنے کی بجائے الٹا دھمکی دی
جس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ جس وقت ان دونوں نے قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو قابیل کہنے لگا لأقتلنک، قال لأقتلنک، کہ قابیل نے کہا کہ میں ضرور تجھ کو قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو قربانی قبول کرتے ہیں یہ تقوی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حسد کا ایک بڑا علاج یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نعمت میسر ہے اس کے دشمن بننے کی بجائے، اس کا بغض عناد دل میں پالنے کی بجائے، جن وجوہات کی وجہ سے محرومی ہو رہی ہے ان وجوہات کی طرف توجہ دے کے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی غلطی کو سدھارتا اور توبہ استغفار کرتا اور تقوی پر آتا، یہ الٹا پہلے تو اس کا دشمن ہوا ایک معاملے کی وجہ سے، اب قربانی نہ قبول ہونے کی وجہ سے اور زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس نے کہا بھی کہ اس میں میرا بھلا کیا قصور ہے؟ تو بات تو اللہ کے قبول کرنے کی ہے اور اللہ قبول کرتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو تو اللہ تمہاری بھی قربانی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ہر حسد کرنے والے کو اپنا ذہن اس طرف لے کے جانا چاہیے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر مجھے محرومی مل رہی ہے میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں اور توبہ استغفار کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔